بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آرمی چیف جنرل عاصم منیر انفارچونیٹلی ان کے اوپر ابھی بھی ایک طبقہ جس کا تعلق انفارچونیٹلی پی ٹی آئی سے ہے، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی، وہ ان کو تنقید کا، ہدف تنقید کا وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس کے اوپر مطلب ہے کہ مختلف طریقے سے تانا سازی بھی کی جا رہی ہے، اور یہ کہ جی حوالے دیے جا رہے ہیں G20 کے، جو انڈیا میں جو ان کی میٹنگ ہوئی G20 کی، تو اس میں کہ جی وہاں پہ آرمی چیف کہاں پہ تھے، اور یہاں پہ کہ جی انویسٹمنٹ بھی جو ہے یا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لحاظ کا معاملہ ہو، یہ جو مختلف قسم کے جو مافیاز ہیں ان کے کریک ڈاؤن کا معاملہ ہو، مختلف مطلب جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر کہ جی یہاں پہ تو آپ کو آرمی چیف نظر آتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو آرمی چیف نظر نہیں آتے. تو ایسا کیا غلط کیا جو جنرل عاصم منیر نے کہ جس کے اوپر ان کے اوپر انفارچونیٹلی یہ جو اس قسم کی جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر ہو جائے، واٹس ایپ ہو جائے، مختلف قسم کی پوسٹ آپ کو نظر آئیں گی سوشل میڈیا کے جو ڈفرینٹ باقی جو آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پہ، کہ ان کو اس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس کی میں تھوڑا سا آپ کو ایک مطلب ریفلیکشن دوں گا. آپ دیکھیں کہ ڈیفینیٹلی یہ ہماری جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ جی آپ جتنے بھی جو بھی آپ ادارے ہیں وہ ادارے صحیح کام کر رہے ہوں. اسی لحاظ سے جو ملک کے جو اکانومی ہے اس کو امپروو کرنا ہے، جو اور دوسرے ڈفرینٹ چیلنجز ہیں، جس قسم کی خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا، یہ تمام کے تمام کام جو ہے یہ سول گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. تو کیا پہلی بات تو یہ کہ جی کیا کس قسم کے حالات ہیں ہماری سول گورنمنٹ کے، کس قسم کی ہم نے اپنی سول بیوروکریسی کو کر دیا. ادارے، کسی بھی ادارے، سول ادارے کا آپ حال دیکھیں کہ کس قسم کا حال ہے، اور پھر پاکستان کی خرابیوں کو دیکھ لیں کہ پاکستان کی خرابیوں کا لیول کیا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس قسم کے انفارچونیٹلی ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر رہا. اور ان حالات میں اب کیا غلط کیا جنرل عاصم منیر نے؟ ایک تو جنرل عاصم منیر نے یہ بہت غلط کیا کہ انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے وہ سعودی عرب سے انہوں نے بات کی، انہوں نے UAE سے بات کی، انہوں نے دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ان سے بات کی، وہ چائنا گئے. ان کی ایک کوشش ہے کہ جی پاکستان میں ایک ایسا نظام بنایا جائے کہ جی یہاں پہ جو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں پیدا نہیں کی جانی چاہیے. یہاں پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جائے. یہ انہوں نے بہت غلط کام کیا. یہ پاکستان کے اوپر انہوں نے ظلم کیا، اور اس ظلم کے لیے جو لاسٹ گورنمنٹ تھی، جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ جو SIFC جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جس کو بنایا گیا، یہ انہوں نے جو بنوائی، اس میں ظاہر ایک بڑا کلیدی، بڑا بنیادی رول جو ہے وہ فوج کا ہے. اور اسی طریقے سے جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں FATF کو ختم کروانے میں جو سب سے امپورٹنٹ رول تھا، وہ جو MO ڈائریکٹریٹ ہے GHQ کا، تو سب کوارڈینیشن انہوں نے کی تھی. اور اسی لحاظ سے کارکے کا جو آپ کو بتایا کہ جرمانہ تھا، پھر ریکوڈک کے اوپر جو 10 بلین کے قریب تقریباً جرمانہ تھا، وہ جو سارے معاملات ختم کروائے، وہ بھی اس وقت کے مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ایک کنسرن تھا اور ان کی توجہ کی وجہ سے ختم ہوا. بیکاز وہی والی بات کہ سول ادارے کا تو ہمارا یہ حال ہے کہ ایک وزارت دوسری وزارت سے بات نہیں کرتی. ایک جگہ فائل کہیں رک جاتی ہے تو وہ فائل دوسری جگہ اگر کوئی سیکشن افسر کسی فائل کے اوپر بیٹھ جائے تو اس فائل کو کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ حالات ہیں ہمارے مطلب گورنمنٹ کے. جن کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیں CDA کو کس نے ٹھیک کیا آج تک؟ کیا CDA آج تک ٹھیک ہو سکا؟ باقی سب کو چھوڑ دیں، ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، تو کیا کسی نے اس کو ٹھیک کرنے کی وہ کی؟ تو اب یہ ہے کہ جی انہوں نے جو اور کیا غلط کیا پھر اسی کے لحاظ سے جس کی وجہ سے ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. آج میں بھی خبر پڑھ رہا تھا، آج کی خبر ہے کہ بجلی چوری سے متعلق جو سیکرٹری پاور ہیں راشد لنگڑیال صاحب، انہوں نے کہا کہ 8 کروڑ یونٹ بجلی کا کھوج، یعنی کہ 8 کروڑ یونٹ بجلی جو چوری ہو رہی تھی اس کا کھوج لگا لیا گیا، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو ظاہر پکڑا گیا، FIRs ہو چکی ہیں. یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا؟
یہ سب کچھ یہ بھی ظاہر ہے یہ جنرل عاصم منیر کا ظاہر ہے بہت بڑا قصور ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ سے بات کی کہ جی یہ چوری اگر اس طرح بجلی چوری ہوتی رہے گی، گیس اس طرح چوری ہوتی رہے گی، یہ جو نقصانات ہیں اگر یہ آپ نے پورے نہ کیے تو آپ کو بجلی اور زیادہ مہنگی بیچنی پڑے گی، اور جو ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے ہمارا انرجی سائڈ کا، مطلب بجلی کا جو سرکولر ڈیٹ ہے، اور پھر ہمارا گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. سو انہوں نے یہ بھی بہت بڑا غلط کام کیا کہ جی انہوں نے کیوں یہ جو مافیا ہے پاور سیکٹر کا مافیا اس کے اوپر ہاتھ سے ڈالنے کی بات کی، اور پھر تمام جو ادارے ہیں ان کی کوارڈینیشن کو انشور کیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جی اس وقت تک 8 کروڑ یونٹ بجلی چوری کا کھوج لگا لیا گیا ہے. تو اس سے ظاہر ہے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اس سے اگر فرض کرے کہ ہم بجلی کی چوری روکتے ہیں تو پھر جو مہنگی بجلی ہے تو کم از کم وہ جو چوری جو بجلی کی جاتی ہے، جو جہاں پہ ریکوریز نہیں ہوتی تو اس کا سارا برڈن ورنہ عام صارف کے اوپر پڑتا ہے. تو اسی لیے بجلی بہت مہنگی ہو جاتی ہے یہاں پہ. تو اب یہ بھی ایک ظاہر ہے ایک غلط کام کیا انہوں نے. آرمی چیف نے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ان کو تو ایک سائڈ کے اوپر ہی بیٹھا رہنا چاہیے تھا. اور یہ جو جس طرح کے سلسلے چلتے رہتے تھے ان کو بحثیت ایک تماشائی دیکھتے رہنا چاہیے تھا کہ جی اگر چلیں جتنا مرضی جو بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو خرابیاں ہو رہی ہیں، ملک کی معیشت جتنی مرضی تباہ ہو جائے، جتنے مرضی سرکولر ڈیٹس بڑھ جائیں، جتنے مرضی قرضے بڑھ جائیں، ان کو بڑھنے دیں، ان کو سب کو کرنے دیں. ہمارا کیا کام ہے؟ ہم کیوں ہم تو اپنا بس یہاں پہ بیٹھیں گے. ہم اپنی جو بھی ہے ہمارا اپنا جو کام ہے ہم صرف وہی کام کریں گے. اور اس میں بنیادی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں جو فوج کی طرف سے ہے کہ وہ فل سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. اور یہ بہت ہی مطلب ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ جب SIFC بھی بنی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت ہی زبردست اقدام ہے. اور اسی لحاظ سے میں تو باقی بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ جو جس قسم کی اس وقت آپریشنز ہو رہے ہیں، مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، اس کو مکمل طور کے اوپر ہر پاکستانی کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے ہمیں اس چیز کے اوپر تکلیف ہے کہ جی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بھئی ادارے تو جن لوگوں کو کام کرنا چاہیے وہ کام کر ہی نہیں رہے انفارچونیٹلی، جن کی ذمہ داری ہے، جو اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور جو کام جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو غلط کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ آرمی چیف بقول جس کی وجہ سے بڑی لوگوں کو تکلیف ہے، وہ یہ کہ جی آج کی خبر ہے بڑی امپورٹنٹ کہ جی آپ کو پتہ ہے ڈالر ماشاءاللہ ڈالر کے اوپر جو بلیک مارکیٹ ہے ڈالر کی، یہ جو جس قسم کے جو لوگ ہولڈنگ کر رہے تھے اور پھر ڈالر افغانستان بیچا جا رہا تھا اور جو ڈالر قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا، 300 میرا خیال ہے کوئی 30 روپے تک یا اس سے بھی شاید اوپر گیا روپیہ اوپن مارکیٹ میں، وہ اب 300 روپے سے نیچے آ چکا ہے. اور پھر اور جو انٹر بینک میں 307 سے تھوڑا سا اوپر گیا تھا اور وہ شاید 301 روپے تک آ چکا ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑی یہ چونکہ اس کا انیشیٹو جو تھا، اس کے اوپر جو بہت بڑا کام تھا، یہ آرمی چیف کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ اس چیز کو روکا جانا چاہیے. جو مصنوعی طریقے سے اسپیکولیشن کی بنیاد کے اوپر اور جو 2 نمبری سے جس طرح سے پاکستان کے پیسے کو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے جو کوشش کی، تو یہ بھی مطلب ہے کہ ظاہر ہے آرمی چیف نے بڑا غلط کام کر دیا. اچھا، اب یہ کہ جی جو آج کی ایک اہم خبر میں آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ یہ جو SIFC ہے اس کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا، یہ جو کل پرسوں میٹنگ ہوئی تھی، کہ ڈالر کی جو قیمت ہے اس کو مارکیٹ کے برابر لانے کی ہر ممکن کارروائی کی جائے گی. سو یہ جو ابھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے نا، یہ جو ڈالرز کو یہ جو ہولڈنگ کرتے ہیں یا جو بلیک میں اس کو بیچتے ہیں یا جو اس کا انلیگل بزنس کرتے ہیں اور جنہوں نے کموڈٹی سمجھ کے اس پاکستان کو جو ہرٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے، تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو اصل قیمت ہے ڈالر کی، مطلب جو کہ تقریباً 250 کی بات کی جا رہی ہے کہ جی وہاں تک اس کو لایا جائے گا. یہ فیصلہ ہوا. ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے حکومت کو، اور جو لوگ کردار ادا کر رہے ہیں ان کو اس میں کامیابی ملنی چاہیے، بیکاز یہ پاکستان کی سکسیس ہے، یہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا، اس کا عام لوگوں کو فائدہ ہوگا. جب ڈالر نیچے آئے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بجلی کے پرائسز بھی کم ہو جائیں گے، گیس کے پرائسز بھی کم ہو جائیں گے اور پیٹرول کے پرائسز بھی کم ہو جائیں گے. اور یہ سب ہم کی کوشش ہونی چاہیے. اچھا، اس میں یہ جو خبر بتا رہا ہوں کہ جو گزشتہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں کہ اندرونی کہانی سامنے آ گئی. عسکری قیادت نے
کہا کہ ڈالر کی قیمت، مطلب ہے کہ آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ ڈالر کی قیمت مارکیٹ کے ویلیو کے مطابق لانے تک ہنگامی بنیادوں پر کام کریں. مطلب ہے کہ کوئی رکنا نہیں ہے. یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے، یہ جو کریک ڈاؤن ہے، یہ جو جعلی قسم کے لوگ بیٹھ کے تو یہ جو فورن ایکسچینج کا جو کام کرتے ہیں، ان کو اس وقت تک نہ چھوڑا جائے، بے شک کوئی انڈر گراؤنڈ چلا گیا اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک کہ روپے کی اصل قیمت اپنی اصل قیمت کے اوپر ڈالر نہیں آ جاتا. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت اس وقت 250 روپے کے لگ بھگ ہے. یہ اصل ہے، یہاں پہ اصل میں آنا چاہیے ڈالر کو 250 روپے. اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ روپے کی قیمت مارکیٹ کے مطابق لانے کے لیے ایف آئی اے، حساس ادارے، ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک مل کر کارروائی کریں. ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں طے کیا گیا کہ بجلی چوری کا خاتمہ بھی ترجیح رہے گا. انٹیلیجنس بیورو بجلی چوری میں مدد کرنے والے سرکاری اداروں کی فہرستیں بنائے گی. اجلاس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ بجلی چوری میں ملوث اہلکاروں کی تبدیلی اور تعیناتی کی بجائے فوجداری قوانین کے تحت کارروائی کی جائے گی. یہ بھی ایک تھا. اور پھر اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور خبر بتا دوں جو کہ ظاہر ہے اور وہ بھی خبر اسی ریلیٹڈ ہے. اس کا بھی انیشیٹو جو ہے وہ آرمی چیف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ اس چیز کو پش کیا کہ جس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے. اور وہ کیا کہ جو انٹیلیجنس کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق ابھی تک یہ جو سارا کریک ڈاؤن ہوا، یہ صرف 4-5-6 دنوں کی جو بات ہے اس کے دوران، کہ ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں 29 سیاستدان اور 90 سرکاری حکام شامل ہیں، جبکہ ایرانی بارڈر سے ملکہ علاقوں میں 76 ڈیلرز تیل اسمگلنگ میں ملوث ہیں. ایران سے پاکستان کو سالانہ 2 ارب 81 کروڑ لیٹر سے زیادہ تیل اسمگل ہوتا ہے، جس کے باعث پاکستان کو سالانہ 60 ارب روپے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. پاکستان میں 722 کرنسی ڈیلرز حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں. حوالہ ہنڈی بھی بہت بڑا، آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، جس سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور جس سے جو ہمارا پیسہ اصل میں آنا ہوتا ہے ڈالرز کی شکل میں، جس کو آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا ہوتا. اور لوگ جس طرح سے اپنا یہاں سے ناجائز پیسہ یا جو ٹیکس بچانے کے لیے جو پیسہ باہر وہ بھیجتے ہیں اور پھر حوالہ ہنڈی کے ذریعے. اس میں یہ ہوا کہ 722 کرنسی ڈیلر حوالہ ہنڈی والے جو اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جا چکا ہے. سب سے زیادہ 250 ڈیلر پنجاب، خیبر پختونخوا میں 183، سندھ میں 176، بلوچستان میں 104، آزاد کشمیر میں 37 اور اسلام آباد میں 17 ڈیلرز حوالہ ہنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں. سول اساس اداروں نے اسمگلنگ پر رپورٹ وزیر اعظم ہاؤس میں جمع کرا دی، جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ تیل کی اسمگلنگ میں ہونے والی آمدنی دہشت گردی میں بھی استعمال کی جاتی ہے. ملک بھر میں 995 پمپ ایرانی تیل کی فروخت کا کاروبار کرتے ہیں. پاکستان اسٹیٹ آئل کی گاڑیاں بھی ایرانی تیل کی ٹرانسپورٹیشن میں ملوث سے اندازہ لگا لیں. یہ پاکستان اسٹیٹ آئل کی جو گاڑیاں ہیں، ایران سے تیل ایرانی گاڑیوں میں اسمگل ہو کر پاکستان آتا ہے. تیل اسمگل کرنے والی ایرانی گاڑیوں کو زمیات کہا جاتا ہے. علاوہ ازیں ایف آئی اے نے دعویٰ کیا کہ اس نے رواں سال کے دوران حوالہ ہنڈی اور غیر ملکی کرنسی کے غیر قانونی دھندے کے خلاف 256 چھاپے مارے، 361 افراد کو گرفتار، 250 ایف آئی آر درج کی. 30 انکوائریوں میں سے 26 مقدمات میں تبدیل ہو گئی ہیں. کریک ڈاؤن میں تقریباً 4,78,620 امریکی ڈالرز اور غیر ملکی کرنسی جو 177 ملین روپے کے مساوی ہے، اب تک 3.3 بلین روپے کی کل ریکوری ہوئی ہے. ایف بی آر خیبر پختونخوا زون نے کرنسی کے غیر قانونی لین دین میں 8 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے. کمپوزٹ سرکل کوہاٹ اور کمرشل بینک سرکل پشاور حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کیا، جن سے مجموعی طور پر 2,94,000 روپے، 450 امریکی ڈالر اور قطری ریال برآمد ہوئے. اس طرح کی مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یہ بہت اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے. میں آپ کو بتا دوں ہم سب کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ہمارا اپنا کردار ہونا چاہیے. اس طرح کی جتنی بھی یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو ہمیں سپورٹ پورے طریقے سے کیا جانا چاہیے. فوج کے اوپر آپ نے اعتراض کرنا ہے تو وہ ان کا سیاست میں آنے سے، اگر وہ سیاست آ کے کرتے ہیں، اگر پالیٹکس کرتے ہیں، اگر وہ مارشل لا لگاتے ہیں تو پھر آپ فوج سے اختلاف کریں. یہ والی وہ چیز ہے جو کہ پاکستانیت، ہر پاکستانی کا یہ رول، یہ کردار ہونا چاہیے. اور اگر ہم سب پاکستانی فوج، سول انسٹیٹیوشن، اور میں آپ کو بتاؤں کہ
اس طرح جس طرح سے ابھی اگر فرض کریں یہ کام ہو رہا ہے، اگر اس طرح سے یہ کام ہوتا جائے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کسی قسم کا مافیاز پاکستان میں کام نہیں کر سکتی، اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، یہ عوام کے انٹرسٹ میں ہے، اور بنیادی انفارچونیٹلی یہ ذمہ داری بنیادی طور کے اوپر پولیٹیشین ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کی ہے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے، انفارچونیٹلی وہ یہ کام نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں کسی نے اس طرح کام کیا ہو، اگر فرض کریں کہ اگر کوئی آرمی چیف آ کے اس طرح کی کام کرتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ ماضی میں بھی آپ ہزار اختلاف کریں، مجھے بھی اختلاف ہے ان کی پالیسیز سے جو جنرل باجوہ تھے، لیکن فیٹف کے لیے اگر فرض کریں انہوں نے کام کیا تو ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ فوج کو وہاں پہ بھی اسی طریقے سے کر کے، اسی طریقے سے ریکارڈ ایک، اور نہ صرف یہ، اس زمانے میں بھی عمران خان صاحب کا جب دور تھا تو اس وقت بھی وہ مختلف حکومتوں کے پاس جاتے تھے کہ پاکستان کے لیے مطلب ہے کہ جی پاکستان کو جو اکانومی کے حالات خراب تھے کہ جی پاکستان کو سپورٹ کیا جائے۔ سو اس لحاظ سے پاکستان کے لیے اگر کوئی کردار ادا کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر آپ تانا سازی کریں اور اس کے اوپر آپ تنقید کریں، اور اس طرح کے جو کہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔